السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه. معزز سامعین و سامعات، سورہ بنی اسرائیل ہے، پارہ نمبر 15 ہے. سورہ مقدسہ اور پارے کا رکوع نمبر 7 یہاں سے شروع ہو رہے ہیں. آج آیات مقدسہ نمبر 61، 62 اور 63 پر انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کی توفیق سے بات چیت کریں گے. گزشتہ دروس میں اللہ رب العزت نے انسانیت کی وہ بنیادی اقدار، انسانیت کے وہ بنیادی روابط جن کے ذریعے سے انسانی معاشروں کی تشکیل ہونی ہے، بڑی واضح انداز میں رہنمائی ارشاد فرمائی تھی. اور یہ بات ہم نے سمجھ لی کہ انسانی معاشروں کی جو بنیاد ہے وہ اصل میں اخلاقیات ہے، وہ انسانی اقدار ہیں جن پر ہم نے مستقل بنیادوں پر جد و جہد کرنی ہے، محنت کرنی ہے. جب تک وہ بنیادی انسانی اقدار قائم نہ ہوں تو انسانی نوعی تقاضے پورے نہیں ہوتے، اور وہ بنیادی انسانی اقدار اسی وقت غالب ہوتی ہیں جب اللہ رب العزت کا توحید کا نظام کسی بھی معاشرے میں غالب ہوتا ہے. اس کی شکل یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا سیاسی اور معاشی عدل کا نظام وہ معاشروں میں غالب رہنا چاہیے. اس کے نتیجے میں جو معاشرہ تشکیل پائے گا، جو سماج تشکیل پائے گا، وہ عدل کا ہوگا، مساوات اور اخوت کا ہوگا. اس میں امن ہوگا، خوشحالی ہوگی، محبت اور پیار ہوگا. ایک بنیادی یونٹ میاں بیوی سے لے کر قومی اور بین الاقوامی جتنے بھی یونٹس ہیں، جتنی بھی سماج کی تشکیل ہے، وہ بہت خوبصورت انداز میں ہوگی. آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم معاشرے کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں. ہمارے بڑے بڑے اسکالرز، مذہبی لوگ اپنی مساجد میں، اب تو ٹی وی پر باقاعدہ چینلز آ گئے ہیں مذہبی، یقیناً وہ جد و جہد کرتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ معاشروں کی تشکیل از خود نہیں ہوتی. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم سود کے خلاف بات کر رہے ہیں تو شاید گفتگو کرنے سے، لیکچر دینے سے یا کسی مکالمے اور مذاکرے سے سود ختم ہو جائے گا. اگر رشوت کے خلاف اٹھتے ہیں تو احادیث پیش کریں گے، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، تو شاید اس طریقے سے رشوت ختم ہو جائے گی. میرے عزیزو، جس آفس میں رشوت لی جاتی ہے اس کے تو باہر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے
اس کا ترجمہ تو سب جانتے ہیں، لیکن معاشرے کی تشکیل اس طرح نہیں ہوتی۔ اسی طرح سو اینڈ سو بے شمار چیزیں ہیں جو ہم محض واعظ و نصیحت سے، گفتگو سے، فلسفی بیان کرنے سے ہم سمجھتے ہیں شاید آ جائیں گے۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہم جو دروس یہاں ماشاءاللہ سن رہے ہیں، قرآن مجید کی اللہ رب العزت کی رہنمائی لے رہے ہیں، پھر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی مستقل جد و جہد ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے، آپ کی جو جد و جہد ہے، وہ اصل میں یہ ہے کہ معاشروں کی تشکیل از خود نہیں ہوتی، بلکہ ان کی تشکیل کے پیچھے ہمیں سیاسی عدل اور معاشی عدل کا نظام قائم کرنا پڑتا ہے۔ اور اگر پہلے سے کوئی ظلم کا نظام موجود ہو تو اس کو ختم کرنا پڑے گا، اس کو بیخ و بن سے اکھاڑنا پڑے گا۔ اس کی جگہ ہم جب معاشی عدل اور سیاسی عدل کا نظام قائم کریں گے، جو فلسفہ توحید کا نتیجہ ہے، اللہ رب العزت کی رٹ کی ایک شکل ہے، تو پھر معاشرہ عدل پر قائم ہوگا، فلسفہ توحید پر قائم ہوگا، اور پھر ہم جتنی یہ خوبیاں قائم کرنا چاہتے ہیں وہ ساری کی ساری خوبیاں قائم ہو جائیں گی۔ لیکن اگر ظلم کے نظام میں ہم اچھا معاشرہ تشکیل دینے کی کوشش کریں گے تو وہ آج دور حاضر میں بھی یہ ثابت ہو گیا کہ ممکن نہیں ہے۔ چند لوگ اچھے ہو جائیں گے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر عوام الناس کی جب ہم بات کرتے ہیں یا سسٹم کی تشکیل کی بات کرتے ہیں تو وہاں ہمیں سسٹم کو چینج کرنا پڑے گا۔ ہاں، سچی جماعتیں ظالمانہ ماحول میں پیدا ہوئی ہیں، ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بات مخصوص افراد کی اصلاح کی نہیں ہوتی، بات تو پورے معاشرے کی اصلاح کی ہوتی ہے۔ بات یہ نہیں ہے کہ یہ ٹیسٹ عدل کا ہم نے ایک خاندان کو دینا ہے یا ہم نے مخصوص جماعتوں کو دینا ہے۔ یہ جو ٹیسٹ ہے، اس کی رحمت ہے عدل کی، اس کی برکات ہیں، وہ پورے معاشرے میں قائم کرنی ہے۔ تو میرے عزیزوں، بھائیوں، بہنوں، وہ اسی شکل میں ہوگا جب عدل کا سیاسی اور معاشی نظام قائم ہوگا۔ یہی ہم پڑھ رہے ہیں مستقل۔ آج کی آیات مقدسہ میں بھی اللہ رب العزت نے اسی بات کو نمایاں کیا ہے، رہنمائی دی ہے کہ یاد رکھو عدل کے مقابلے میں ظلم ہے، اور ظلم کے پیچھے جو طاقت ہے وہ شیطان کی ہے۔ شیطان سوسائٹی میں نظام ظلم قائم کر کے، سیاسی اور معاشی ظلم قائم کر کے انسانیت کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، انسانیت میں مسائل پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت معاشرے میں عدل قائم کر کے، سیاسی اور معاشی عدل قائم کر کے جو معاشرہ تشکیل دینا چاہتے ہیں، اس میں انسانیت کو ترقی دینا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ انسان دنیا میں بھی ترقی کرے، آخرت میں بھی ترقی کرے۔ یہ مقابلہ ہے، ایک طرف اللہ کی جماعتیں ہیں حزب اللہ، دوسری طرف شیطان کی جماعتیں ہیں حزب الشیاطین۔ یہ مقابلہ رہنا ہے۔ اللہ رب العزت نے شیطان کو عنوان بنا کر یہاں ہمیں یہ بات سمجھائی اور سمجھا رہے ہیں، رہنمائی دے رہے ہیں کہ شیطان اور شیطانی جماعتیں انسانیت کی دشمن ہیں، یہ کبھی بھی انسانیت کی ترقی نہیں چاہتے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تمام فرشتے اللہ رب العزت کے حکم سے آدم علیہ السلام کے سامنے جھک گئے، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا۔
ابلیس نے انکار کیوں کیا؟ یہ قرآن پاک نے پہلے پارے میں ارشاد فرما دیا، ابا واستکبر، اس نے تکبر کیا، انکار کر دیا اور تکبر کیا، وہ ضدی ہو گیا، ہٹ درم ہو گیا، اور اس کی اور بے شمار یہ چیزیں اللہ نے مختلف جگہوں پر بیان کی ہیں، اور یہاں کہنے لگا قال اسجد لمن خلقت طینا، کیا میں اس مخلوق کو سجدہ کروں جو مٹی سے پیدا کی گئی ہے؟ اور اس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اب انسان اور شیطان کا مقابلہ شروع ہو گیا، اس لیے کہنے لگا قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، جس کو آپ مجھ پر فضیلت دے رہے ہیں، میرے اوپر فوقیت دے رہے ہیں، لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، اگر مجھے قیامت تک ڈھیل مل جائے یعنی موقع مل جائے، لاحتنکن ذریتہ الا قلیلا، میں اس کی اولاد کو، ذریت کو، پوری انسانیت کو تباہ کر دوں گا، اس کو گمراہ کر دوں گا، پھسلا دوں گا۔ ہاں الا قلیلا، مگر تھوڑے لوگ ہو سکتے ہیں جو گمراہ نہیں ہوں گے، جو میری جماعت میں شامل نہیں ہوں گے، لیکن اکثر کو تو میں کر ہی لوں گا۔ اور ایسے ہی ہوتا ہے دور حاضر میں بھی، آپ دیکھ لیجئے کہ آج شیطانی جماعتیں جو غالب ہیں ہمارے معاشرے پر، ظلم غالب ہے، شیطانی جماعتیں غالب ہیں۔ ہم اپنے ملک کی اگر مثال لے لیں تو ہمارے جو وہ ادارے ہیں جنہوں نے سسٹم چلانے ہیں، وہ ان شیطانی جماعتوں کے ساتھ ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ وہ ادارے بکے ہوئے ہوتے ہیں، کمپرومائزڈ پوزیشن میں ہوتے ہیں، وہ اپنی جاب کر رہے ہوتے ہیں، ان کو انسانیت کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ بنیادی طور پر کسی ملک کو چلانے کے لیے 3 بڑے ادارے ہیں، مقننہ ہے، عدلیہ ہے، انتظامیہ ہے، اور پھر انتظامیہ میں سول بیوروکریسی ہے، فوجی بیوروکریسی ہے جس نے ملک کا داخلی اور خارجی نظام چلانا ہے۔ عدلیہ کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ مقننہ آئین ساز ادارہ آپ کی پارلیمنٹ ہے، جس نے انسانی بنیادوں پر، قومی بنیادوں پر آئین اور قانون تشکیل دینا ہے۔ آج ہمارے ہاں آئین اور قانون کی جو تشریح ہے وہ مفادات کی شکل میں ہے، وہ جزوی انفرادی مفادات یا اپنے جو پریشر گروپس بنائے ہوئے ہیں ان کو فائدہ پہنچانے کے اعتبار سے ہے۔ وہ عدلیہ جس کا کردار انصاف کو قائم کرنے کے حوالے سے تھا، انصاف کا بیانیہ تھا، وہ بک گئی، جھک گئی، استعمال ہو گئی۔ جس طرح بڑے بڑے مافیاز چاہتے ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ جو سسٹم ہے یہ ظلم کا ہے۔ یہی سسٹم تو فرعون کا تھا، نمرود کا تھا، ابو جہل کا تھا، کیسر و کسریٰ کا تھا۔ یہی سسٹم اللہ رب العزت نے اس کو شکست دینے کے لیے، اس سسٹم کو ختم کرنے کے لیے پیارے پیارے نبیوں کو مبعوث فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے۔ آج وہی ہمارے ملک میں غالب ہے، اور وہ شیطان اور شیطانی جماعتیں آج پوری انسانیت کو استعمال کر رہی ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا اذهب قال اذهب فمن تبعك منهم، جاؤ، اذهب، جاؤ، فمن تبعك منهم، جس نے بھی ان میں سے تمہاری پیروی کی، فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، ان کا جو بدلہ ہوگا وہ جہنم ہوگا اور پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور یہ جو جہنم ہے یہ کیا ہے، کیا بدلہ ہے، انشاءاللہ گفتگو جاری ہے، اگلے درس میں اس پر عرض کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور، اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے، ان آیات مبارکہ کا فہم عطا فرمائے۔
ان سے محبت اور عشق پیدا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔